اچھا آج ہم جو کریں گے وہ اس میں فاعل اور مفعول ہے. اچھا فاعل ہم کر لیے تھے اور مفعول کر لیے تھے. آپ لوگ بتائیے فاعل کس کو بولتے ہیں؟ فاعل کیا ہوتا؟ بالکل کام کرنے والا ڈوئر ہوتا. تو اب جو ہے کسی کام کے کرنے والے کا مفہوم جو چیز دیتی وہ ہے اسم فاعل. ٹھیک ہے، تو وہ ایسا اسم جو کسی کام کے کرنے والے کا مفہوم دے، جیسا کہ والا اگر میں آپ کو بتاؤں، جیسے کہ سمجھانے والا، ٹھیک ہے، یا پھر پڑھانے والا یا پالنے والا، یہ ساری چیزوں کو ہم ڈیفائن کریں گے فاعل، اسم فاعل. کیونکہ اسم ہے، کیونکہ میں آپ کو اسم فعل اور حرف کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی، اسی لیے آپ لوگ صرف اتنا سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے جیسے آتے چلے جائیں گے نا آگے آپ لوگ کو خود بخود سمجھ میں آئیں گے. کیونکہ اسم کے اگر میں ڈیٹیل کھول کے بیٹھی کتاب تو اس کے اندر مشتقات رہتے، جامد رہتا، ساری چیزیں رہتی، اس کے اندر سے پھر آپ کو اندازہ ہوتا کہ ہاں اسم فاعل کیوں کہتے، اس کو صرف فاعل کیوں نہیں کہتے، کیونکہ اوزان ہوتے. فعل جو رہتا میں آپ کو بتائی تھی، کسی کام، کوئی کام کو ہم فعل بولتے، ورب، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک فاعل رہتا کرنے والا، اور کام رہتا، اور کسی چیز کے اوپر کام ہوتا. ٹھیک ہے، جو کرنے والا ہے وہ فاعل ہے، جو کام ہے وہ فعل ہے، اور جس چیز کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے وہ مفعول ہے. اب یہاں پر اسم فاعل اور اسم مفعول وہ چیز ہوتی ہیں جو کسی کام کرنے والے کی طرف اشارہ کرے یا اس کا مفہوم دے. اور اس میں مفعول وہ ہوتا ہے جو کہ جیسے ہم بولیں گے کہ سمجھایا ہوا اگر ہم بولیں، ٹھیک ہے، جس کے اوپر کام کیا گیا اس کی طرف اگر وہ اشارہ دے تو پھر سمجھانے والا اگر میں بولوں. دیکھیے قرآن پاک میں کیسے آیا، مؤمن کہاں پر آیا، قانتاتن، صالحاتن، حافظاتن، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں. حافظ جو ہوتا ہے وہ کوئی چیز کو حفظ کرنے والا، محفوظ کرنے والا. ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ کو مفعول بھی آتا ہے. فاعل آپ دیکھیں یہاں پر، آپ یہ دیکھ لیتے ہیں فعل یفعلو، فعلو یفعلون، یہ پوری گردان آپ کو یاد ہوگا. افعل کر، افعلو کرو، پہلے افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. اب دیکھیے یہاں پر فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا یا کام کا کوئی نام ہے تو وہ ہے فعل. اب ایک ایکسرسائز کر لیے تو آپ لوگ کو نیکسٹ تھوڑا سا آپ کر لیے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا. جیسے اب میں بتاؤں گی آپ کو ضربہ، ٹھیک ہے، ضربہ یضربو، ضربہ اس نے کیا، یضربو اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. ٹھیک ہے، اب اضرب مار، لا تضرب مت مار. اب مارنے والا آپ کو اب سمجھ میں آتا کہ مارنے والا، تو آپ بولیں گے ضاربن، تو مارنے والا. اگر جس پر جو مارا گیا، یعنی آپ کو ایک بندہ مارا گیا تو وہ کہیں گے مضروبن، جو کہ مارا گیا. ٹھیک ہے، تو اب ایسے ہی خلقہ، خلقہ، خلقہ کا کیا ہے میننگ، کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے، اب خلقہ اگر آپ کا یخلقو، پیدا کرتا ہے یا کرے گا. اب خلقہ کا، اچھا آپ لوگ بتائیے خلقہ کا امر کیسے آئے گا؟ خلقہ یخلقو نہیں، اخلق آئے گا. کیونکہ میرے سے غلطی ہوئی تھی تو میں سوچی کہ آپ لوگ اس کو کریکٹ کریں گے. اضرب، ضربہ یضربو سے، ہاں اخلق. ٹھیک ہے، لا تخلق. اب فاعل ایک وزن ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم فعلہ ہے ایک وزن تھا، یفعلو بھی ایک وزن تھا، افعل بھی ایک وزن تھا، لا تفعل بھی ایک وزن تھا. ایسے ہی فاعل کو ہم کہیں گے خالق، ٹھیک ہے، پیدا کرنے والا. مخلوق جو پیدا کیا گیا. ہم کون ہیں؟ ہم مخلوق ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ لوگ کو اندازہ ہوا مخلوق ہم پیدا کیے گئے، ہم پر اثر ہوا، پیدا کرنے والے نے ہمیں پیدا کیا، تو ہم مخلوق پیدا کیے گئے. اگر آپ ترجمہ کریں گے اس کو تو پیدا کیے گئے. خالق پیدا کرنے والا. ایسے ہی اگر آپ کہیں ظلم کی ظالم، ظالم ہم بولتے ہیں نا، ظالم ہے بڑا ظلم کرنے والا. مظلوم جس پہ ظلم کیا گیا. ٹھیک ہے، ایسے ہی کفرہ انکار کرنے والا یا کفر کرنے والا. تو کفرہ کا اس میں فاعل کیا ہوگا؟
کافرون، ہاں کافرن، ٹھیک ہے. اور جس کے اوپر کفر کیا گیا وہ ہو جائے گا مکفورن. یوزولی ہم آتا نہیں ہے وہ مکفورن، لیکن جس کے اوپر کفر کیا گیا، ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ فعل یفعلو فاعل، ٹھیک ہے. مفعول جس پر اثر پڑا، یا کرنے والا جو ہوتا ہے فاعل، جس پر کیا گیا یا جس پر اثر پڑا وہ ہے مفعول، ٹھیک ہے. اب تھوڑا آئیڈیا ہوا آپ لوگوں کو اس چیز کا کہ اس میں فاعل کیا ہوتا، کرنے والا. اور آپ کو قرآن پاک میں بہت اچھا فاعل کی بھی جمع بھی ہوتی، صرف ایسے نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی فاعل نہیں ہے. فاعل، فاعلون، فاعلین، اس کی پوری 6 صیغوں کی اس کی گردان بنتی پوری، مذکر کی اور مؤنث کی، ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا رہتا، رفع نصب جر، 3 چیزیں رہتی. اب رفع نصب جر ہم لوگ کریں نہیں، انشاءاللہ آگے جا کے کریں گے تو آپ لوگ کو سمجھ آئے گا کہ رفع کیا رہتا، نصب کیا رہتا، جر کیا رہتا. وہ حساب سے اس کی گردان چینج ہوتی ہے. فاعلون، فاعلی، اچھا اس میں واحد تثنیہ جمع بھی رہتا، فاعل، فاعلانی، فاعلون. تثنیہ ہم نہیں کر رہے نا، اسی لیے ہم لوگ جیسے جیسے آتے جائیں گے انشاءاللہ، جیسا قرآن پاک ہم کریں گے تو آئیں گا تو میں آپ کو وہاں پر بتاتے چلی جاؤں گی کہ بھئی یہ دیکھیے آپ، یہ تثنیہ یعنی ڈول، سنگولر، ڈول، پلورل. ہم کیونکہ شارٹ گردان کر رہے ہیں، 12 صیغوں کی گردان نہیں کریں، 6 صیغوں کی گردان کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ کامنلی یوز ہونے والی چیزیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جب آپ لوگوں کے نصیب میں رکھے ہیں اگر ان ڈیپتھ گرامر کرنے کا، تو ضرور ہم پورے 14 صیغوں کی 12 کہہ رہے ہیں، 14 صیغوں کے ہم گرامر کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے اندر سارے ڈیپ ان ڈیپتھ کیسے جاتا وہ سارا کریں گے. اب آپ لوگ کو اس کا آئیڈیا آ جاتا نا اوور آل گرامر کا، اس کے بعد میں جب ان ڈیپتھ گئے تو آپ لوگ کو ایزی ہو جاتا. یوزولی ہم لوگ کیسے کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پہلے بیسک روٹی ڈالنا بتاتے ہے نا. پہلے ہی اگر آلو پراٹھا، مولی پراٹھا، گوبھی پراٹھا بتا دیے تو آپ کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ اصل روٹی کیسی بنتی. پہلے نارمل آٹا بھگا کے روٹی بنانا بتا دیے، پھر اس کے بعد میں آپ اس کے ویریشن سیکھ سکتے کہ بھئی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو کورس بنائے جو بیچارے جو بھی ماشاءاللہ مصنف جو ہے انہوں نے جو کتاب بنائی وہ بیسکس کے لیے بنائی ہے. اتنی بیسک کہ آپ کو گرامر پوری کی پوری قرآنی گرامر آپ کی گرفت میں آ جائے، اور اب ان ڈیپتھ کرنا چاہیے تو دنیا پوری کھلی ہوئی ہے. گرامر تو بہت ڈیپ ہے، سمندر میں غوطے مار کے موتیاں نکال سکتے ہیں آپ آرام سے. اب یہاں پر دیکھیے فتح یفتح، فتحوا یفتحون، فتحتت تفتح، یہ پوری کی پوری گردان ہے. اب اس کے اندر ہم کو جو دیکھنا ہے، افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. فاتح، ٹھیک ہے، فاتحن ہے تو یہاں پر فاتح کر کے انہوں نے روک دیا، اصل میں وہ آئے گا فاتحن، کھولنے والا. مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا. اب یہ ساری چیزیں کتنے بار قرآن میں آ جاتی، 13 بار تو فاتحن ہے. مفتوحن بھی آتا آپ کو، فتحن بھی آتا، دعاؤں میں تو ویسے ہی آتے رہتا. اب یہ پیچھے کا ہم یہ چھوڑ دیے تھے، هل انت فاعل، کیا آئے گا اس کا ترجمہ؟ نعم انا فاعل. ہاں لیکن هل انت فاعل کا کیا آئے گا ترجمہ؟ هل انت کیا آپ، کیا آپ فاعل ہاں کرنے والے ہیں. کرنے والے، ہاں کیا آپ کرنے والے، ہاں نعم انا فاعل، کرنے والے ہیں. نہیں کیا آپ کرنے والے ہیں، آپ کیا کرنے والے نہیں کریں گے ہم اس کو ترجمہ. کیا آپ کوئی بھی کام ہے وہاں پر کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کیا آپ کرنے والے ہیں. نعم انا فاعل، ہاں میں کرنے والا ہوں. انتا کے جواب میں انا آ گیا. هل انتم فاعلون، اب دیکھیے اب یہ دونوں کی مطابقت دیکھ لیجئے. انتم آ گیا تو یہاں فاعلون آیا، فاعل نہیں آیا، چینج ہو گیا. یہ هل انتم فاعلون، جمع آئی. ہاں تو یہاں پر اسم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اگر اسم جمع ہے تو یہ بھی جمع ہوگا کیونکہ دونوں اسم ہیں، اسماء ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے. هل انتم، نہیں ہے نا باجی، جی نون پر زبر نہیں ہے، نہیں ہے لیکن ہے ایکچوئل میں تو ہے یہ فاعلون، یہ فاعلون ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر نہیں لکھے یہ لوگ کیونکہ کب لکھتے وہ لوگ جب اہم رہتا وہ اعراب کی شکل میں. اگر نہیں بھی لکھے تو فاعلون بھی پڑھتی تو اب کوئی بات نہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. لیکن اب جب ہم پیچھے پڑھ رہے تھے زیدن زیدن میں لکھتے تھے کیونکہ زیدن اور زیدن پڑھتے تو غلطی ہو جاتی، تو فاعلون کبھی بھی نہیں ہوتا، فاعلون ہی رہتا ہے وہ، کیونکہ آپ سب کو اب تک تو پتہ چل گیا ہے کہ جمع کا آخر میں جو نون آتا ہے وہ زبر والا رہتا. نعم نحن فاعلون، ہاں ہم سب کرنے والے ہیں.
اب یہی چیز یہاں پر فاتحن کھولنے والا، حل انت فاتحن کیا آپ کھولنے والے ہیں، نعم انا فاتحن. اب یہاں پر قرآن کو کھولنا یا مسجد کو کھولنے والا دونوں چیزیں آ گئے. اب یہ کیا چیز کھول رہے ہیں، حل انت فاتح القرآن اگر آپ کر لیں گے تو پھر کیا آپ کھولنے والے ہیں قرآن کو، یہ آ جائے گا. حل انت فاتح المسجد تو پھر آپ اس طرح سے آ جاتا کیا آپ مسجد کھولنے والے ہیں، مسجد کھولنے والے مطلب مسجد کا دروازہ کھولنے والے. نعم انا فاتح، یہاں پر کوئی بھی چیز لکھے تو نہیں ہے، چاہے تو آپ لکھ سکتے. حل المسجد مفتوح، کیا مسجد، اب مفتوح کا کیا ہے ترجمہ، جس کو کھولا گیا. ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کا ترجمہ بنائیں گے حل المسجد مفتوح، کیا بنے گا یا کیا بن سکتا، کیا مسجد، ہاں میں نے مسجد کھولا. نہیں یہ تو پہلے والا آ گیا، نعم انا فاتح. ٹھیک ہے، نیکسٹ والا جو ہے نا حل المسجد مفتوح، تو ترجمہ کیسے بنے گا، کیا مسجد، وہ کھولا گیا. ہاں کیا مسجد کو کھولا گیا. ہاں مسجد کو کھولا گیا. حل المسجد مفتوح، کیا مسجد کو کھولا گیا، کیونکہ یہاں پر جس کو کھولا گیا، مفتوح جس کو، یہ جس کیا ہے، مسجد ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اچھا نعم المسجد مفتوح، ہاں مسجد کو کھولا گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ نے کچھ نہ کچھ اچھی چیز بنائی ہوگی، اب اس کے لیے جاعل کا، اب یہ دیکھیے کوئی چیز بنانے سے مراد اچھی چیز آپ کوئی بنائیں تو اس کے لیے بول چال آ گیا. یہاں پر جعلا بنایا، پوری کی پوری گردان آپ کو یاد ہے اس کی، جعلا کی آپ کو گردان پوری یاد ہے، اجعل بھی آپ کو یاد ہے. کسی کا مائک اگر کھلا ہے تو فون آ رہا ہے شاید کسی کو، پلیز میوٹ کر لیجیے. یہاں پر اجعل بنا، اجعلو بناؤ یعنی جمع کا ہے، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ، جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جیسے کہ خالق مخلوق، خالق پیدا کرنے والا، جاعل بنانے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، مجعول جس کو بنایا گیا، جاعل بنانا. ٹھیک ہے، یہ مصدر رہتا ہمیشہ، جاعل. حل انت جاعل، کیا آپ، کیا کریں گے ترجمہ، کیا، ہاں کیا آپ بنانے والے ہیں، نعم انا جاعل، نعم انا میں، جاعل کیا آئے گا، جاعل بنانے والا، ہاں میں بنانے والا ہوں، شاباش. حل انتم جاعلون، ہاں نعم نحن جاعلون، ہاں نحن ہم سب بنانے والے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے نصر ینصر، ٹھیک ہے، نصر ینصر کیا تھا، مدد کرنا. مدد کیا، مدد کرے گا یا کرتا ہے یا کرے گا. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. ناصر یہ ہے فاعل کے وزن پہ، ناصر مدد کرنے والا. آپ نام رکھتے ہیں نا ناصر، ناصر کا مطلب یہ ہے مدد کرنے والا. منصور منصور بھی رکھتے نا لوگ نام، جس کی مدد کی گئی. نصر مدد کرنا، اس کا دعا ہے نا نصر من اللہ و فتح قریب، بلکہ قرآن پاک کی آیت بھی. تو نصر مدد کرنا، فتح کا کیا تھا، کھولنا. تو مدد کرنا من اللہ اللہ کی طرف سے، و فتح قریب اور فتح یعنی کامیابی قریب ہے. تو آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. حل انت ناصر، ہاں کیا آپ مدد کرنے والے ہیں. نعم انا ناصر،
हल अंत मंसूरुन, क्या आपकी मदद की गई? हाँ, क्या आपकी मदद की गई, माशाल्लाह। नाम अना मंसूरुन, हाँ मेरी मदद की गई, मेरी मदद की गई। माशाल्लाह। अब देखिए बिल्कुल नसरा ही की तरह खलका और ज़करा के सिगे हैं, इनको होमवर्क की तरह पूरा कीजिए। अब आप होमवर्क में ये पूरी गर्दान लिखिए, नसरा के नसरा लिखे ना, ऐसे ही खलका की भी ये पूरी गर्दान लिखिए। खलका यखलुकु, यही खलकू यखलुकूना, खलकता यखलुकु, खलकतु खलकतु, क्या आएगा, अखलुकु, खलकतुम खलकतुम तखलुकूना, खलकना नखलुकु। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, अम्र क्या आएगा, उखलुक, उखलुकु, या हाँ ला तखलुकु। फिर यहाँ पर क्या आएगा, खालिकुन, मखलूकुन, यहाँ पर खलकुन, नसरुन है ना, ऐसे ही खलकुन आएगा। अब देखिए इसकी औज़ान मैं आपको बता देती हूँ। फ़ाइलुन, ठीक है, ये इसका वज़न है फ़ाइलुन। अब आपको अब कोई चीज़ इसके ऊपर बिठाना है मिसाल के, तो ये फ़ा कलीमे के बाद में आपको अलिफ लगाना है, आइन कलीमे पे, आइन कलीमे के नीचे ज़ेर देना है और लाम कलीमे को तनवीन देना है पेश की, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो भी आपके आएंगे, खलका में आइन कलीमा कौन सा है, खौफ है, आइन सॉरी फ़ा कलीमा खौफ है, आइन कलीमा लाम है और लाम कलीमा खौफ है। तो अब आप यहाँ पर खौ लिख दीजिए आइन कलीमा की जगह पे, लाम लिख दीजिए और लाम कलीमा की जगह पे खौफ लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, खौ लाम खालिकुन। बस ये इसका वज़न है। बस आप कोई चीज़ को भी बिठाना है, सिर्फ उसके आप फ़ा आइन लाम कलिमात को पहचान लीजिए और उसको उसके ऊपर बिठा दीजिए। ऐसे ही ज़करा है, ज़करा, ठीक है। तो अब ज़करा के अंदर आइन कलीमा लाम, फ़ा कलीमा आइन कलीमा लाम कलीमा देख लीजिए। फ़ा कलीमा के साथ में अलिफ आएगा, ठीक है, आ गया। फ़ा कलीमा के ऊपर ज़बर आ गया। आइन कलीमा है काफ, ठीक है, उसके नीचे ज़ेर है। फिर लाम कलीमे के ऊपर तनवीन है, दो पेश की, ख़त्म। उसके बाद में आप पढ़िए ज़ाकिरुन, हाँ ज़ाकिरुन, ठीक है। अब ऐसे ही आएगा आपको मफ़ऊलुन, मफ़ऊलुन, ये भी औज़ान है, यही वज़न बैठेगा, मफ़ऊलुन, ठीक है। आप ज़ेर ज़बर पेश का वो जो गर्दान वाला रहता ना, ज़रबा यज़रिबु, वो कुछ नहीं देखेंगे हम यहाँ पर। जैसे ज़रबा यज़रिबु के वो था ना अपना एक डाई थी, उसी वज़न पे बैठता वो, ऐसे ही फ़ा कलीमा आइन कलीमा और लाम कलीमा यही वज़न पे बैठेगा। अब फ़ा कलीमा से पहले आपको मीम मफ्तूहा आ गया, तो मीम लगा दिया, मीम ज़बर, ठीक है। अब ज़करा कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या है, मफ़, तो यहाँ पर मज़, तो फ़ा कलीमा क्या है, यहाँ पर साकिन है, ठीक है। आइन कलीमे को पेश वाव ओ करना है, तो ज़ाल के साथ तो वो नहीं मिला सकते, तो आप देखना है मद, काफ ज़करा है ना, तो ज़करा में सहरफी में फ़ा कलीमा क्या है, ज़ाल, आइन कलीमा काफ और लाम कलीमा रॉ, ठीक है। ये फ़ा कलीमा है, ये आइन कलीमा है और ये रॉ जो है लाम कलीमा है। तो आपको एज़ इट इज़ इसको बिठा देना है मद। अब आइन कलीमे के साथ कैसे लिखना है ये आइन कलीमा, देखिए आप, आइन वाव पेश ओ, तो काफ वाव पेश कू, हाँ मज़कू। अब लाम को तनवीन है, मज़कूरुन, चाहे कोई भी बाब से हो, ये इसी फॉर्मेट में बैठेगा, किसी भी बाब से हो। फ़ाइलुन इसी फॉर्मेट में बैठेगा क्योंकि ये इसका वज़न है। और ये मफ़ऊलुन मज़कूरुन, जो भी आएंगे आपको फ़ा आइन लाम कलीमे को पहचान लेना है।
اب دیکھیے نون صاد را، ٹھیک ہے، یہ 3 ہے نا، نصرہ، نون صاد را، دیکھیے یہاں پر ایسے ہی آئے نا، میں اس کو مٹا دیتی ہوں. اب نون صاد را ہے نا، تو اب آپ اس کو کیسے بٹھائیں گے وہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ پہلے میم لکھ دیا آپ، ٹھیک ہے، اب اس کے وزن کے اوپر کیسے بٹھانا، فا کلمہ ہے تو آپ اس کو لکھ دیے نون، ٹھیک ہے. اب نون کے اوپر کیا حرکت دیں گے، ساکن ہے وہ نون، پھر عین واو پیش او، تو صاد ہے نا عین کلمہ، صاد واو پیش سو، منسو. اب را کیا ہے، اس کا لام کلمہ را ہے، تو منصورن. ہم جو سنتے وہ آگے تو ایزی ہے، لیکن جو نہیں سننے والا کوئی چیز آ گئی تو تھوڑا سا مشکل دکھتا ہے نا. کوئی بھی آپ سہ حرفی لیٹر آپ کو مل گیا، سیم یہی مفعولن اور فاعلن کے اوپر ہی بیٹھے گا وہ. اچھا اب ہمارا کوئی آپ لوگ بتائیے جو ہم لوگ کر کے آئے تھے، پیچھے سے کر کے دیکھیں گے آپ لوگ بٹھا سکتے یا نہیں بٹھا سکتے. سمیع بٹھائیے کوئی، سین میم عین. سامیہ سمیع کے فائن کلمہ بتائیے، سا سین میم اور عین، ٹھیک ہے. اب اس کا ہاں اس کا جو ہے فاعلن کے وزن پہ بتائیے. اب سین کلمہ فا کلمے کے ساتھ میں الف آ گیا، یہ سا بن گیا فا، ٹھیک ہے. میم کے نیچے نہیں سامی، میں پہلے فاعلن کے وزن پہ بٹھا رہی ہوں، فاعل سامی. اب اس کے ہاں یہ آ گیا آپ کا فاعل، اس میں فاعل ہے، یہ اس میں فاعل کا وزن ہے فاعلن، ٹھیک ہے. تو کیا بن گیا یہ سامعن. سامعن کا کیا ترجمہ ہوگا، سننے والا، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو ہم مفعولن کے وزن پہ بٹھائیں گے، تو مفعولن کا وزن کیا ہے، میم پہ پہلے زبر، پھر جو فا کلمہ ہے وہ ساکن رہیں گا، ٹھیک ہے. عین کلمہ پیش کے ساتھ مڑ گیا تو یہ آ گیا، ہاں عین کلمہ میم ہے، ٹھیک ہے. مسمو، لام کلمہ کیا ہے یہاں پر، عین ہے، تو واؤ کے ساتھ تو عین کو ملا نہیں سکتے آپ، تو یہ بن گیا پڑھیے اب آپ کیا بنا، مسموعن، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ لوگ مسموعن سنے نہیں کبھی، تو کوئی بھی فعل آپ کے روزانہ سننے میں آئے تو آپ جلدی اس کو تکی لگا کے پہچان لے سکتے، لیکن جو پہلی بار سن رہے ہیں آپ تو اس کے لیے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اوزان کیا ہے. تو وہ اس طرح بن گیا کہ مسموعن، ٹھیک ہے. ایسے ہی اب ہم فاعل کے وزن پر، جی یہ فاعل ہے، سامعن فاعلن کے وزن پہ، یہ مفعول ہے، اس میں مفعول ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ اس میں مفعول، ہاں اس میں مفعول کا وزن یہ ہے، یہ اس میں فاعل ہے اور یہ اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے. فاعلن اس میں فاعل ہے اور مفعول اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ سمجھ میں آیا نا سب کو، فاعل کا وزن سواری کو اس پہ سمیعن بنائے، سامعن سامعن، سامعن، کیونکہ اس میں فاعل بننے کا طریقہ ہے فا کے بعد میں الف آنا، عین کے نیچے زیر آنا، لام کے نیچے تنوین ہے، پیش کی تنوین، یہ آپ کا اس میں فاعل کا اوزان ہے، یہ وزن ہوتا ہے. اور اس میں مفعول کا وزن ہے مفعول، فاعل مفعول. اگر آپ کو یہ دونوں اوزان یاد رہے تو آپ اس کے اوپر فا عین کلمے کو بٹھا لے سکتے ہیں آرام سے. ہاں اور ایک کر لیں گے اپن. اب ہم لوگ کون سا کر کے آئے تھے پیچھے سے، آپ لوگ عاملہ کریں گے، عاملہ عین میم لام، ٹھیک ہے. عین میم لام، عاملہ یعملو، پیچھے ہم کر کے آئے تھے نا. اس کے اوزان، اس کے باب چھوڑ دئیے، سب چھوڑ دئیے آپ،
صرف یہ دیکھنا ہے کہ ثلاثی مجرد ہے تو بس، سحر فی ہے تو بس، اس کو مزید فی کیا آتے ہیں نا، اس کا پھر الگ بن جاتا، اس کے اوزان الگ رہتے ہیں. اب ہم یہ ثلاثی کر رہے ہیں، 3 لیٹر ورڈز کر رہے ہیں. اب دیکھیے فا کلمہ ہے عین، اور عین کلمہ ہے میم، اور لام کلمہ ہے لام. ٹھیک ہے. اب فاعل میں کیا آئیں گے بتائیے؟ عین، ہاں عین الف میم کے نیچے زیر عامل، کرنے والا. ہاں عمل کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب جو ہے مفعول بنائیں گے. چلیے میم کے اوپر تو زبر آ گیا، ٹھیک ہے. فا کلمے کو لینا ہے واؤ کے ساتھ میں، تو فا کلمہ کیا ہے؟ عین. یہ آ گیا عین پیش. رکیے ایک منٹ. مفعول نہیں رکیے. عین کلمہ ساکن ہے. عین کلمہ ہمارا ہے ساکن. ما، ٹھیک ہے، اس کو ساکن کر دیا آپ. پھر عین واؤ، ہاں میم واؤ، میم واؤ پیش، کیونکہ یہ ہمارا عین کلمہ ہے. پھر یہ آ گیا ہمارا لام کلمہ. کیا بن گیا؟ معمول. ماشاء اللہ سمجھ گیا آپ لوگ. جس نے عمل کیا. نہیں، جس کے اوپر عمل کیا گیا، جس پر عمل کیا گیا. جیسے جس کی مدد کی گئی نا، منصورن، یہاں پر جس پر عمل کیا گیا، معمول، جس پر عمل کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا عالمہ کریں گے ابھی ہم لوگ. اچھا سمجھ آ رہا ہے نا آپ لوگ کو؟ یہ میں جلدی جلدی مٹا تو نہیں دے رہے؟ چلیے الحمدللہ. اچھا اب ہم عالمہ کریں. سب لوگ کو سمجھ آ رہا نا؟ عین لام میم. چلیے کیا کریں گے اس کو؟ اس میں فائل بنائیے. عین الف، یہ تو صحیح تھا. فاعل، عین زبر فا، الف زبر فا ہو گیا یہ. ٹھیک ہے. اب عین لام زیر فاعل کے وزن پہ بٹھا رہے ہیں نا ہمیں. ٹھیک ہے. اب لام کلمے کے اوپر دو پیش آ گیا. کیا آیا؟ یہ پڑھیے. عالم، اس نے جانا، وہ جانتا ہے یا جانے گا. عالم جاننے والا. ٹھیک ہے. اچھا اب مفعول بنائیں گے اس کا. ما، ہاں نہیں معلوم نہیں آئے گا. ہاں معلوم کریکٹ. معلوم، معلوم. کیا آئے گا اس کا ترجمہ؟ جس کو علم دیا گیا. ہم استعمال کرتے نا معلوم. ہم بھئی مجھے معلوم ہے، ہم یوزولی اپنی اردو میں بھی بتاتے، تو ہم کو علم دیا گیا اس چیز کا، اسی لیے ہم کو معلوم ہے. ورنہ پھر ہم عالم، اگر آپ کہیں علم والا یا جاننے والا، تو آپ کو علم دیا گیا تو آپ معلوم کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے. تو آپ سمجھے؟ تو اردو میں بھی استعمال ہو جاتی ہے عربی کا لفظ، لیکن ادروائز جس کو علم دیا گیا. عبدہ کر لیں گے. چلیے عبدہ کر لیں گے. گڈ. خالقن کر لیے نا ہم لوگ، اور ایک بار کر لیں گے اگر. عبدہ. ٹھیک ہے. چلیے اس کا بنائیے. کیا آئیں گا؟ ہاں عابد. ٹھیک. عابد. ٹھیک ہے. عابد کا ترجمہ عبادت کرنے والا. ابھی سمجھ آئے گا آپ لوگ کو. قرآن پاک میں جب آپ دیکھتے جائیں گے نا، اب زیادہ مزہ آئیں گا آپ لوگ کو. اچھا مفعول کیا ہوگا؟
معبود عبادت کیا ہوا یا جس کی عبادت کی گئی. عبادت کیا ہوا یا جس کی عبادت کی گئی. ہم کسی کو معبود نہیں بنا سکتے، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کیونکہ وہ معبود بننے کی وہ اس کے اندر لیاقت ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ تم نے کسی کو معبود کیسے بنا لیا. ٹھیک ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود ہوتا ہے. غیر اللہ کو اپنا معبود نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا قرآن پاک میں غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کو معبود نہ بناؤ. تو معبود سمجھ آئے آپ کو؟ عبادت کیا ہوا یا جس کی عبادت کی گئی. آپ اس کو دونوں چیزیں لکھ سکتے ہیں کہ عبادت کیا ہوا ٹھیک ہے، عبادت کیا ہوا یا جس کی عبادت کی گئی، دونوں بھی آپ کو ترجمہ آ جائے گا. اور کوئی یاد آ رہا ہے تو بتائیے. سارے ہو گئے ہم لوگ جو کرے تھے پیچھے. چلیے آگے دیکھ لیں گے. اس کے اندر ہے فتح. اچھا ہم فتح نہیں کیے، جعل بھی نہیں کیے، دونوں بھی نہیں کیے تھے. تو آپ لوگ کریے یہاں پر. فتح کا کیا آئے گا؟ فاتح. کیا آئے گا فاتح کا ترجمہ؟ فتح کیا ہے؟ ہاں کھولنے والا. اصل میں فاتح جو ہوتا ہے نا، کھولنا تو ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے اگر لفظی ترجمہ دیکھیں گے، لیکن کامیاب کو بھی فتح کہا جاتا ہے. مفتوح کیا آئے گا؟ مفتوح نہیں آئے گا نا؟ جی ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ سب کھولیں گے. نہیں کھولیں گے نہیں آئے گا. جس کو کھولا گیا یا کھولا ہوا، دونوں ترجمے بنے گے. جس کو کھولا گیا یا کھولا ہوا. آپ تالے کی چابی کو عربی میں بولتے ہیں مفتاح. مفتاح کھولنے کی چیز. یہ مفتوح جس کو کھولا گیا یا کھولا ہوا. یہاں پر آ جائے گا فتح. فتح نہیں آئے گا، یہ فتح آئے گا. ہر ایک الگ الگ رہتا وہ، لیکن فتح تو فتح کھولنا. اچھا یہاں پر فاعل کی جمع آ جائے گی فاعلون فاعلین. یہ حالت رفع میں ہے اور یہ حالت نصب اور جر میں آتا ہے. لیکن آپ لوگ کا بھی کیونکہ رفع اور نصب اور جر نہیں پتہ، اسی لیے آپ لوگ صرف اتنا سمجھ لیجئے ہم زیادہ تر فاعلون یوز کریں گے. جہاں فاعلین آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں فاعلین آیا وہاں پر، لیکن اکثر جو ہے فاعلون آ جاتا ہے. مفعولون. مفتوح کا تھا جواب، جس کو کھولا گیا، جن سب کو کھولا گیا، تو جمع کا صیغہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، مفعولون مفعولین. ٹھیک ہے. اب جعل کا کیا آئے گا؟ نہیں جاعلن. نہیں یہاں پر جاعلن یہ سوری جاعلن. ٹھیک ہے. اور اس میں مفعول کیا آئے گا؟ کریکٹ بالکل مجعول. بالکل صحیح. مجعول. جاعل کا کیا ہے ترجمہ؟ بنانے والا. مجعول
جو بنایا گیا یا بنایا ہوا، دونوں ترجمے لکھ لیجیے آپ، بنایا ہوا یا جو بنایا گیا. یہاں آئے گا جعلن، جمع میں جاغلون جاغلین، مجعولون مجعولین، یہ دونوں کیا آ جائیں گے. نصرہ تو آپ لوگ کو سب کو بتائے کیا آئے گا نصرہ کا، ناصر منصور نصر، نصر ناصرون ناصرین، نسعورون سوری منصورون منصورین. مدد کیا ہوا یا جس کی مدد کی گئی. ناصرون مدد کرنے والا، مدد کرنے والا. کیا ہوگا باجی؟ منصور. منصور، جی جی منصور، منصور آسان ہے اس لیے نہیں لکھی تھی. منصور. ٹھیک ہے، چلیے ایکسرسائز پہ آ جاتے ہیں. انی فاعل ذالک، بے شک میں کرنے والا ہوں. ذالکا وہ دور کے، اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے. ذالکا ہذا یہ قریب کے لیے آتا ہے، ذالکا دور کے لیے آتا ہے. بے شک میں کرنے والا ہوں وہ کام یا وہ لکھ دیجئے، صرف آپ بے شک میں کرنے والا ہوں لکھ دیجئے، ذالکا کا کوئی ترجمہ نہ لکھیں. انی فاعل، بے شک میں کرنے والا ہوں، یا اگر آپ لکھنا ہے تو وہ لکھ دیجئے، وہ بے شک میں. بے شک میں. انا بے شک کے معنی آئیں گے. جی انا بے شک آئے گا، ان نہ اگر ہے تو بے شک ہم، انی بے شک میں. بے شک میں. جی فاعل ذالک وہ کرنے والا، نہیں وہ نہیں آئے گا، فاعل کرنے والا. فاعل کرنے والا، ذالک وہ دور کا. ہاں بے شک میں کرنے والا ہوں، وہ مطلب وہ کوئی کام کی طرف اشارہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب اسی لیے آپ صرف وہ لکھ دیں گے تو آگے کنفیوز نہیں ہونا، اسی لیے آپ لکھ دیجئے وہ کے ساتھ بریکٹ میں کام لکھ دیجئے. بے شک میں کرنے والا ہوں. ہاں بریکٹ میں بے شک میں کرنے والا ہوں وہ لکھ کے بریکٹ میں آپ کام لکھ دیجئے. آگے ہے انتم ناصرون، آپ سب مدد. ہاں مدد کرنے والا. آپ سب مدد کرنے والے ہیں، بالکل. انتا مینس آپ نا، سب نہیں آئیں گا نا باجی. ہاں انت آپ آئے گا، انتم آپ سب، آپ سب مدد کرنے والے ہیں. انت فاتح، آپ نے کھولنے والے ہیں. آپ کھولنے والے، آپ کھولنے والے ہیں. انت فاتح، آپ کھولنے والے ہیں. کیا نہیں آئے گا؟ حل انت فاتح آئے تو کیا آپ کھولنے والے ہیں. انت فاتح ہے یہاں پر، تو آپ کھولنے والے ہیں.
المسلمون منصورون. مسلمانوں کی مدد کرنے والا. المانے یعنی بڑی مسلمان، ٹھیک ہے، مسلمان جمع کا ہے. مسلمانوں کی مدد کرنے والا کیسا آئے گا بھائی؟ منصورون. ناصرون اگر آتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ مسلمانوں کی مدد کرنے والا. ہاں، مسلمانوں کی مدد کی گئی. الکتاب مفتوح. ہاں ماشاء اللہ، کتاب کھولی گئی. نیکسٹ ہے آپ سب کھولنے والے ہیں. انتم فاتحون. شاباش. انتم فاتحون. مسجد کھلی ہے. فاتحون. آپ سب کہہ رہے ہیں نا ہم، جب آپ سب کہیں گے تو پھر اس میں فاعل بھی جمع آئے گا. نکھت باجی فاتحون آئے گا کیونکہ آپ سب کہہ رہے ہیں نا. فاعلون جمع کا صیغہ آ جائے گا. مسجد کھلی ہے. فاتح المسجد. المسجد مفتوح. کھولنے والا نہیں ہے، کھلی ہے. المسجد مفتوح. دیکھیے میں اسی لیے دو ترجمے آپ لوگ کو لکھا رہی تھی. وہ جو کھولا گیا یا کھلا ہوا، میں آپ کو دو لکھا رہی تھی نا پیچھے سے سب سے. مفتوحن میں وہ جو کھولا گیا یا کھلا ہوا دونوں لکھیے، کیونکہ جملہ جیسے جیسا بدل گیا. ذکر کیا ہوا، مذکور ذکر کیا ہوا یا جس کا ذکر کیا گیا، دونوں آ جائیں گے. تو یہاں پر کیا ہے؟ مسجد کھلی ہے یا پھر مسجد کھلی ہوئی. ٹھیک ہے، تو آ جائے گا المسجد مفتوح. آگے کا کیا؟ مؤمن لوگ کرنے والے ہیں. کیا آئے گا؟ المؤمنون. کریکٹ ہے، المؤمنون کرنے. بالکل. فاعلون. شاباش. المؤمنون فاعلون. مؤمن لوگ بتا دی. اگر ایک آتا تو آپ سنگولر سوچ سکتے تھے، اسی لیے اس کو پلورل بتانے کے لیے انہوں نے جملے میں لکھ دیا مؤمن لوگ. المؤمنون فاعلون کرنے والے ہیں. المؤمنون فاعلون. جی اسرا آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ المؤمنون فاعلون. اچھا، یہاں پر جملے کا ایک لکھنے میں ہی انہوں نے غلطی کی ہے، کیونکہ یہاں پر مجہول کا اگر یہ اس کے حساب سے کریں گے تو مجہول کا آ جائے گا، لیکن اسی وجہ سے ہماری مدد کی گئی ہے یہ لکھیے آپ. کی جاتی ہے مت لکھیے. ہماری مدد کی جاتی ہے اگر آپ کہیں گے تو یہ مضارع مجہول ہو جائے گا،
ٹھیک ہے، تو یہ غلط آ جائے گا. ینصرون آ جائے گا تو وہ بالکل الگ صیغہ ہے. وہ ہماری مدد کی گئی لکھیے آپ. مدد کی گئی کا کیا آئے گا ترجمہ؟ منصور منصورون. منصور ٹھیک ہے، منصورون آ جائے گا تو پھر ہماری مدد کی گئی آ جائے گا، جمع کا صیغہ آ جائے گا اس میں. آپ اگر لکھنا ہے تو وہاں پر نحن منصورون بھی لکھ سکتے ہیں، یا صرف منصورون بھی لکھ سکتے ہیں. ہم مدد کیے گئے یا ہماری مدد کی گئی، دونوں برابر ہو جاتے ہیں. اب یہاں جملہ بدل دیجیے آپ، ہماری مدد کی گئی لکھیے آپ. ہماری مدد کی جاتی ہیں لکھیں گے تو وہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے، بالکل الگ چیز ہوتی ہے وہ، کیونکہ وہاں پر وقت دکھا رہا ہے. مدد کی جاتی ہے. اور جو منصور کا جو آتا ہے وہ ماضی کے معنی دیتا ہے، مضارع کا معنی بالکل نہیں آتا اس میں. منصورون جی نحن منصورون لکھ سکتے ہیں آپ، یا صرف منصورون بھی لکھ سکتے ہیں. وہ بنایا گیا، هو جاعل نہیں، بنایا گیا. بنانے والا اگر آپ کہیں گے تو ہوا جاعل آ جائے گا. بنایا گیا یا بنایا ہوا مجعول مجعول. ہاں، ہوا مجعول. هو مجعول وہ بنایا ہوا ہے یا وہ جس کو بنایا گیا، دونوں ترجمے آ جائیں گے. وہ بنایا ہوا، وہ جس کو بنایا گیا، یا وہ بنایا گیا، سارے ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں. ہوا مجعول. تھوڑی سی نئی چیز ہے، تھوڑا سمجھنے لگے گا ٹائم، کوئی بات نہیں. جیسے شروع میں آپ لوگ کو امر آ گیا تو 2 کلاسز لگ گئے تھے سمجھنے کے لیے، پھر مضارع آ گیا تو بھی تھوڑا مشکل لگا تھا. تو نئی چیز ہے، پہلی بار کریں گے تو تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن انشاءاللہ آگے آپ لوگ کو ایزی ہو جائے گا. لیکن آپ لوگ اس چیز کو غور کریں اب قرآن پاک میں، فاعل مفعول، ٹھیک ہے، سارے جو کہاں پر آ رہے ہیں وہاں پر آپ لوگ پینسل سے انڈر لائن کر کے رکھیے. اس کی لفظی ترجمہ آپ لوگ سب آن لائن، میں ایک بک بھی بھیجی تھی، آپ وہ PDF بھیجی تھی، آپ لوگ ضرور جا کے لفظی ترجمے کے، اگر 5 پاروں کا بھی ملتا، 1 پارے کی بھی ملتی، جیسا بھی آپ لوگ کی سہولت ہے. اگر پوری قرآن پاک مل گئی تو اچھا، اگر کسی کے موبائل میں ڈال کے رکھے تو بہت اچھی بات ہے. جیسے بھی موبائل میں رہے گا تو کیا ہوگا کہ آپ لوگ پڑھیں گے، بند ہو جائے گا موبائل، پھر آپ کو نہیں پتہ چلے گا. تو آپ کے ہاتھ میں جب قرآن پاک رہے گی تو اس کے اندر آپ لوگ جہاں پر جو چیز آ رہی ہے آپ اس کو کلر پین سے رکھ لیجئے، مارکر پین سے رکھ لیجئے، نیچے ایک مارکر پین کی لائن ڈال دیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں معبود آیا یہاں پر، فاعل مفعول کہاں پر آ رہا ہے. وہ لفظی ترجمے میں اس کا میننگ دیکھتے جائیے تو آپ کی پریکٹس بڑھتے جاتی کہ کون سے آپ لوگ خود سے آ کے بولنا چاہیے باجی ہم لوگ دیکھے تھے یہ فعل کا آیا تھا، یا امر کا صیغہ آیا تھا، یا نہیں کا صیغہ آیا تھا، ہم لوگ پڑھ رہے تو قرآن پاک میں تو ہم کو یہ مل گیا، تو یہ نہیں کا ہے یا پھر نفی کا ہے. نہیں کو آپ نے کیسے پہچانا، نفی کو آپ نے کیسے پہچانا. تو تھوڑا آپ لوگ خود اس کو اپلائی کریں گے نا تلاوت کے ٹائم پہ، تبھی جا کے یہ سارے گرامر کے رولس اپلائی ہونا شروع ہوں گے. کوشش کریے تھوڑا نکال کے تلاش کرنے کی، ٹھیک ہے. ہوا مجعول، وہ بنایا گیا. اچھا، هل انت فاعل، سوال نمبر 4 میں نیچے عربی میں دیے گئے سوالوں کا عربی میں جواب دیجیے. هل انت فاعل، پہلے اس کو اردو میں کریے. کیا آپ آپ کرنے والے ہیں، ہاں ماشاء آپ اللہ. کرنے والے ہیں. ہاں جواب کیا آئے گا؟ نام انا فاعل، نام انا فاعل، ہاں میں کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے. هل المدرسۃ مفتوحۃ، کیا مدرسہ کھلا ہے؟ کیا مدرسہ کھلا ہے نہیں آئے گا. کیا مدرسہ کھولا گیا؟ کھولا گیا. ہاں مدرسہ کھولا گیا. نام نام المدرسہ
مفتوحۃ، المدرسۃ مفتوحۃ، کیونکہ مدرسہ جو ہے عربی میں یہ مؤنث کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مفعول مفعولۃ، مذکر ہے تو مذکر، اسم مذکر ہے تو پھر اس میں فاعل بھی مذکر ہوگا، اس میں مؤنث ہوگا تو اس میں فاعل بھی مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے. المدرسۃ مفتوحۃ، نعم المدرسۃ مفتوحۃ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ لوگ، یہ مجھے لگ رہا تھا کہ سبجیکٹ یہ سبق میں کیسے پڑھاؤں گی، لیکن آپ لوگ اتنا اچھا کر لیے، کیونکہ ہم بہت شارٹ میں بھی نہیں کر رہے، اور میں سوچ رہی تھی اگر میں پوری گردان کراؤں گی تو اور زیادہ کنفیوز نہیں ہو جانا، کیونکہ میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ ہم کتاب کو ہی لگے رہیں، کتاب سے زیادہ ایکسٹرا نہ کریں. ہو سکتا ہے جب مصنف نے لکھی ہے کتاب تو ان کو اندازہ ہے کہ کتاب کو کیسے لے کے جانا ہے، اب میں اس میں نئی چیز ایڈ کر دوں گی تو پھر آپ لوگ کو مشکل نہ ہو جائے، تو اسی لیے میں سوچی تھی اللہ میاں کیسے پڑھاؤں. اب یہ تو سبق مشکل ہے، تو اس میں مفعول میں تھوڑا سب کو جھٹکے لگتے ہیں، تو لیکن آپ لوگ ماشاء اللہ بہت اچھا کر لیے. حل انت ناصر، کیا آپ، ہاں کیا آپ مدد کرنے والے ہیں، بالکل. نعم انا ناصر، بالکل. حل انتم جاعلون، کیا آپ سب جاننے والے ہیں، جاعلون بنانے والے ہیں، بنانے والے ہیں. نعم جاعلون. نام اوکے. هل هي فاعلة، انتم، نام انتم جائلون. نحن جاعلون. انتم کا جواب میں نحن آئے گا، نحن آتا ہے جواب. هل نحن، نعم نحن جاعلون. نام نحن جعلنا. جاعلون. ال نحن آنا بھائی نہیں ال نہیں آتا نا، ضمائر کے ساتھ میں ال نہیں آتا، ضمیر ہے نا وہ. نحن، نعم نحن جاعلون. اسم کے ساتھ میں ال آتا ہے لیکن ضمیر کے ساتھ ال نہیں آتا کبھی بھی. انتا، انتم، نحن، انا، کبھی بھی اس کے ساتھ ال نہیں آتا. هل هي فاعلة، کیا وہ عورت، فاعلة کرنے والی ہے، فاعل آیا تھا ایسے ہی فاعلة مؤنث کے لیے، پیچھے یہ بتائے تو نہیں اصل میں. نام نام ہاں بس ہی فاعلۃ، یہ بالکل کوئی چینجز نہیں آئیں گے اس میں. نعم ہی فاعلۃ، بالکل سیم رہے گا، چینج نہیں آئے گا. چینجز آتے ہیں نحنو اور انتا میں، انتم اور انتا میں آ جاتا ہے. انتا آئے گا تو انا آئے گا جواب میں، انتم آئے گا تو نحنو آئے گا. اچھا ہم لوگ جو ہے لیسن نمبر 17 کی ایکسرسائز کرے تھے، یہ والی ایکسرسائز نہیں کرے تھے. چلیے کیونکہ ریکارڈنگ جب میں ڈال رہی تھی تو ایکسرسائز نہیں تھی، تو میں سوچی لائٹ جانے کے بعد ہم ایکسرسائز کر لیے، جو ریکارڈ نہیں ہوا یا پھر ریکارڈنگ میں مسئلہ ہو گیا تھا، واللہ عالم کرے نہیں بول کے یاد نہیں آیا تھا. کر لیں گے ابھی، پھر 10 منٹ میں ہو جائیں گی ایکسرسائز انشاءاللہ. اچھا آج کا تو سبق سمجھ آ گیا نا سب کو؟ تھوڑا سا ریوائز کر لیجئے آپ لوگ، ترجمے جو لکھے ہیں اس کو تھوڑا پڑھ لیجئے. اور قرآن پاک میں فاعل کا مسئلہ نہیں ہے، فاعل آپ لوگ کر لیے، مفعول میں تھوڑا ٹرانسلیشنز میں گڑبڑ ہو رہی، انشاءاللہ آ جائیں گا انشاءاللہ، ضرور ضرور. تھوڑا آپ لوگ ویسے بھی آپ لوگوں کو کرنا تو قرآن پاک میں ہی ہے نا پریکٹس، تو جتنے آپ پڑھتے جائیں گے اتنے نئے نئے افعال سے تعارف ہوتا چلے جائیں گا، تو ٹرانسلیشنز آپ کو ایزی آتے چلے جاتے ہیں انشاءاللہ. لیسن نمبر 17 میں یہ آپ لوگ ٹیبل کو کور کر لیجئے. اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ شاید ہم کر لیے تھے، اس کے بعد کا نہیں کرے تھے میرے خیال میں، لائٹ چلی گئی تھی کچھ ہوا تھا، یہ فل کر دیے تھے ہم. اس کے بعد کرنے کا تھا نا. چلیے لا تضربو زیدن، لا تضربو زیدن، مت مارو زید کو، ہاں مت مارو زید کو. لا تسمعو شرن، برا، ٹھیک.
واسمع تلاوت القرآنی، اور سنو تلاوت قرآن. ہاں قرآن کی تلاوت، اور سن قرآن کی تلاوت. جی اور سنو ہے یا سن؟ سن لکھیے، سنو مطلب پھر جمع کا صیغہ آ جائیں گا نا. اور سن تلاوت. اور سن تلاوت قرآن کو یا قرآن کی تلاوت کو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی رحیم ہے. وَاعْلَمُوا جان لو، اور جان لو بے شک اللہ تعالی رحیم ہے. ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، ایکسٹرا پوائنٹ ہے، تھوڑا سا نوٹ کر لیجیے. دیکھیے جملہ جب ہوتا ہے نا، جملے کے دو قسم رہتے، ایک رہتا جملہ خبریہ اور ایک رہتا انشائیہ. ٹھیک ہے، جملہ خبریہ مطلب کہ آپ کو کوئی چیز کی خبر دے رہا ہوتا، کوئی چیز جیسے وہ اٹھا، وہ بیٹھا، کوئی نہ کوئی آپ کو خبر مل رہی ہوتی، نیوز، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن مل رہی تھی. ایک رہتا جملہ انشائیہ جس کے اندر اچھا خبر جو رہتی اس کے اندر دو ٹائپ کے جملے رہتے، جملہ اسمیہ رہتا، جملہ فعلیہ رہتا. جب کوئی جملہ اسم سے شروع ہوتا تو وہ جملہ اسمیہ بن جاتا، جب کوئی جملہ فعل سے شروع ہوتا تو وہ جملہ فعلیہ بن جاتا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ، یعنی اسم کی شکل میں بھی وہ خبر دے رہا ہوتا اور فعل کی شکل میں بھی وہ خبر دے رہا ہوتا. کوئی نہ کوئی چیز کی آپ کو انفارمیشن، پیس آف انفارمیشن دے گا. پھر میں آج گیا تھا اگر میں بولوں تو پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں گئی تھی. اب جملہ اسمیہ، یہ جملہ خبریہ جو رہتا اس میں کسی کا مائک کھلا ہے تو بند کر لیجیے. اچھا، جو خبریہ میں نے آپ کو بتایا جملے دو ٹائپ کے ہوتے. ٹھیک ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. ٹھیک ہے، جملہ خبریہ اور انشائیہ. خبریہ کے اندر دو ٹائپ رہتے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے تو وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو